آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن یعنی SEO آگے کہاں جا رہا ہے، خاص طور پر 2025 کے حوالے سے۔ جی بالکل، ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بدل رہی ہے اور جس طرح لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ بھی، تو SEO کا پورا میدان ہی سمجھیں ہل رہا ہے۔ اور اس ساری تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک مضمون ہے جو خاص طور پر پاکستان کے لیے 2025 کے رجحانات کا جائزہ لے رہا ہے۔ جی، مقصد یہی ہے کہ وہ اہم باتیں سمجھ آئیں جو یہاں کے ڈیجیٹل مارکیٹرز اور کاروباروں کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ اور کچھ چیزیں تو واقعی کافی حیران کن ہیں، جیسے یہ کہ 70% سے زیادہ انٹرنیٹ ٹریفک پاکستان میں موبائل فون سے آ رہی ہے۔ 70%؟ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ تو پوری گیم بدل لیتا ہے SEO کی۔ بالکل، اور لوگ صرف کی بورڈ استعمال نہیں کر رہے، اب آواز سے بول کر سوال پوچھ رہے ہیں، اردو میں، پنجابی میں۔ ہاں، یہ وائس سرچ والا پہلو بہت دلچسپ ہے۔ تو آج ہم کن چیزوں پر زیادہ فوکس کریں گے؟ موبائل تو ہو گیا۔ جی، موبائل تو اولین ترجیح ہے، پھر وائس سرچ کا بڑھتا ہوا استعمال، مصنوعی ذہانت یعنی AI کے اثرات، لوکل اور ملٹی لنگول SEO کی ضرورت، اور ای کامرس، وہ بھی تو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بالکل، ای کامرس SEO، اور آخر میں تھوڑی بات ان چیلنجز پر بھی جو اس فیلڈ میں ہیں۔ چلیں موبائل سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اگر 70% ٹریفک وہاں سے ہے تو ویب سائٹ کا موبائل فرینڈلی ہونا یہ تو اب نائس ٹو ہیو نہیں رہا نا؟ نائس ٹو ہیو نہیں، اب یہ بنیادی شرط ہے، بالکل لازمی۔ گوگل کے جو کور ویب وائٹلز ہیں نا، ہاں، وہ LCP، FID، CLS۔ جی، LCP یعنی صفحہ کتنی جلدی لوڈ ہوتا ہے، FID یعنی صارف کے کلک یا ٹیپ پر رد عمل کتنا تیز ہے، اور CLS یعنی لوڈنگ کے دوران پیج کتنا ہلتا جلتا ہے۔ یہ سب رینکنگ کے لیے بہت اہم ہے۔ یعنی ویب سائٹ بس تیز ہونی چاہیے اور تیز ہو، ہر قسم کی اسکرین پر، مطلب موبائل، ٹیبلٹ، سب پر صحیح نظر آئے، تصاویر زیادہ بھاری نہ ہو، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں۔ اور 5G کے آنے سے تو یہ اور بھی اہم ہو جائے گا، ہے نا؟ بالکل، کارکردگی کی اہمیت اور بڑھے گی۔ اچھا، اور موبائل پر لوگ بول کر سوال پوچھ رہے ہیں، اردو، پنجابی میں، تو یہ وائس سرچ SEO کو کیسے بدل رہی ہے؟ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اب لوگ چھوٹے کی ورڈز نہیں بلکہ پورے لمبے بات چیت والے سوال پوچھتے ہیں، جیسے میرے قریب سب سے اچھی بریانی کہاں ملتی ہے۔ اوہ اچھا، تو اس کے لیے کانٹینٹ بھی ویسا ہی لکھنا پڑے گا؟ جی، سوال جواب کی شکل میں، عام بول چال کی زبان میں، اور جو میرے قریب والی تلاش ہے اس کے لیے اپنا گوگل بزنس پروفائل اپ ٹو ڈیٹ رکھنا۔ اور لوکل ڈائریکٹریز میں معلومات صحیح رکھنا۔ ہاں، یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اب فوکس صرف کی ورڈز پر نہیں ہے بلکہ صارف کے سوال کا سیدھا اور فوری جواب دینے پر ہے۔ سیدھے جواب کی بات آئی تو AI کا کردار آ جاتا ہے۔ مضمون میں AEO اور GEO کا ذکر تھا، یہ کیا ہے؟ جی، AI کی وجہ سے اب سرچ انجن صرف لنکس نہیں دکھا رہے، وہ خود جواب بنا کر دے رہے ہیں۔ AEO یعنی آنسر انجن آپٹیمائزیشن کا مطلب ہے کہ اپنا مواد ایسا بنائیں کہ وہ گوگل کے جو نمایاں جوابات ہوتے ہیں نا، فیچرڈ سنپٹس، ان میں نظر آئے۔ ٹھیک ہے، اور GEO؟ جیو یعنی جنریٹو انجن آپٹیمائزیشن، یہ ایک قدم آگے ہے۔ یہ AI کو ایسا مواد دینے پر فوکس کرتا ہے جسے وہ خود سے بنائے گئے تفصیلی جوابات میں استعمال کر سکے، جیسے گوگل کا سرچ جنریٹو ایکسپیرینس ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے لیے اسکیما مارک اپ کا استعمال بہت اہم ہے، جیسے FAQ پیج، ہاؤ ٹو، اس طرح کا اسٹرکچرڈ ڈیٹا دینا۔ اور جوابات صرف ٹیکسٹ میں تو نہیں ڈھونڈے جا رہے ہیں، ویڈیو کا کیا کردار ہے؟ YouTube شارٹس، ریلز، ٹک ٹاک؟ بصری مواد یعنی ویژول کنٹینٹ، اس کی اہمیت تو بس آسمان کو چھو رہی ہے۔ ویڈیوز کے ٹائٹلز، ڈسکرپشنز، کیپشنز، یہ سب SEO کا حصہ ہے۔ ویب پیجز پر چھوٹی ویڈیوز لگانا، اچھے تھمبنیلز۔ بالکل، اور اسی طرح تصاویر کے لیے آل ٹیکسٹ لکھنا، اسٹرکچر ڈیٹا استعمال کرنا، یہ سب اب SEO میں شامل ہے۔ مضمون میں EEAT پر بھی کافی زور تھا، ایکسپرٹیز، ایکسپیرینس، اتھارٹی، ٹرسٹ وردینس۔
گوگل اب مواد لکھنے والے اور ویب سائٹ کی ساکھ کو بہت اہمیت دے رہا ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ صرف کانٹینٹ کوالٹی کی بات نہیں، یہ پرانے طریقوں جیسے صرف کی ورڈز بھر دینا ان کا خاتمہ ہے۔ گوگل اب دیکھتا ہے کہ کیا یہ مواد کسی ماہر نے لکھا ہے، کیا اس میں اصلی تجربہ نظر آتا ہے، کیا ویب سائٹ اپنے موضوع میں مستند ہے، کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تفصیلی جامع مواد لکھنا، جسے پلر کانٹینٹ کہتے ہیں۔ ویب سائٹ کے اندرونی لنکس کا اچھا سٹرکچر، صارفین کے تبصرے شامل کرنا یا ماہرین کا حوالہ دینا۔ مقصد صرف دوڑ میں شامل ہونا نہیں، بلکہ اپنے شعبے میں لیڈر بننا ہے۔ اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں اتنی زبانیں ہیں، صرف انگریزی مواد سے کام چلے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اردو تو ہے ہی، لیکن سندھی، پشتو، پنجابی، بلوچی ان زبانوں میں مواد تیار کرنا اور اسے مقامی محاوروں اور کلچر کے مطابق ڈھالنا یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ علاقائی مارکیٹس تک پہنچنے کے لیے؟ جی بالکل۔ آخر میں ای کامرس کی بات کر لیں۔ پاکستان میں تو یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، دراز وغیرہ۔ جی، ای کامرس پلیٹ فارمز SEO کے لیے ایک بڑا میدان ہے۔ یہاں پروڈکٹ کی تفصیلات کو اسکیما مارک اپ سے بہتر بنانا، کسٹمر ریویوز کو نمایاں کرنا، سوشل میڈیا سے جو ٹریفک آ رہا ہے اسے سیلز میں بدلنا۔ بالکل۔ اور چھوٹے پیمانے پر جو اثر انداز ہونے والے ہیں مائکرو انفلوئنسرز، وہ بھی خاص مصنوعات کے لیے کافی کارآمد ہو سکتے ہیں۔ لیکن چیلنجز بھی تو ہوں گے۔ ہاں، چیلنجز بھی ہیں، جیسے پاکستان میں تجربہ کار SEO پروفیشنلز کی شاید تھوڑی کمی ہے، پھر الگورتھم اتنی تیزی سے بدلتے ہیں، ان سے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ایک چیلنج ہے، اور شہری اور دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل سہولیات کا فرق بھی ہے۔ تو خلاصہ کریں تو پاکستان میں SEO کا مستقبل کافی متحرک ہے۔ موبائل سب سے اہم ہے، AI سرچ کو بدل رہا ہے، مقامی زبانوں میں مواد کی اہمیت بڑھ رہی ہے، اور EEAT یعنی اصلی مہارت اور بھروسہ یہ اب سینٹر میں آ گیا ہے۔ تو ان ساری تبدیلیوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے کسی بھی کاروبار یا فرد کے لیے جو ڈیجیٹل دنیا میں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے۔ بالکل، یہ اب کوئی ایکسٹرا چیز نہیں، یہ لازمی ہے۔ مضمون میں کچھ عملی مشورے بھی تھے، جیسے اپنی ویب سائٹ کو موبائل پہ ضرور چیک کریں، اسے بہتر بنائیں، وائس سرچ کے لیے سوال جواب والا کانٹینٹ ڈالیں، اور ویڈیو مواد پر سنجیدگی سے کام کریں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، جیسے جیسے AI سرچ کو زیادہ ذاتی، زیادہ بات چیت والا بنا رہا ہے، تو مستقبل میں معلومات تک پہنچنے کا ہمارا تجربہ کتنا بدل جائے گا؟ کیا وہ جو غیر جانبدار تلاش کا تصور تھا، کیا وہ ماضی کی بات بن جائے گا، جب ہر کسی کو اپنی ضرورت کے مطابق پہلے سے تیار شدہ جواب ملیں گے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔